بھارتیہ کمشنر صاحب اعلیٰ حضرت قدوائی صاحب اب آپ فضیلت مآب کمشنر پاکستان ہز ایکسلنسی عبدالغیور صاحب کی تقریر سنیں گے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. زبان پہ بار خدایا یا کس کا نام آیا کہ میری نقطہ نبوت سے میری زبان کے لیے. علماء کرام برادران عزیز، میری یہاں حاضری کا مقصد تو علماء کرام سے کچھ حاصل کرنے کا تھا کہ اس خالی کاسے میں کچھ میں بھی بھر کے لے جاؤں، لیکن معلوم نہیں تھا کہ یہاں منگتوں سے بھی مانگتے ہیں. باہر کیف الامر فوق الادب اور ثواب شمولیت کی غرض سے یہ چند کلمات عرض کرتا ہوں، اور وہ بھی مختصراً اس لیے کہ مجھے چند اور جگہوں پہ بھی جانا ہے، جیسے کہ میرے بھائیوں نے پہلے سے پروگرام میں اس کے پروگرام بنایا ہے اس کے مطابق. اور جانے سے پہلے میں حضرت مولانا کے چند کلمات کم از کم بطور تحفہ اپنے ساتھ لے جانے کی غرض سے اپنی تقریر کو اختصار دیتا ہوں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے متعلق یہ کہہ دینا کافی ہے کہ گو بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے نورم و کتاب مبین کو ایک ہی چیز سمجھا، یعنی اشارہ قرآن مجید کی طرف. لیکن مفسرین متقدمین بشمولیت علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ و علامہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ و طبری رحمۃ اللہ علیہ اور متاخرین میں سے حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر متفق ہیں کہ نورم کا اشارہ حضور سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف بھیجا نور اور کتاب مبین.
اور اس نور کا تعلق اگر ایک دوسری آیت کی روشنی میں پڑھا جائے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، تو معنی یہی نکلے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نور حضور سرور کائنات کی ہستی میں آپ کی طرف بھجوایا گیا، اور نور کا کام ظلمات کو ہٹانا ہے، روشنی آتی ہے اندھیرے کو مٹانے میں۔ اس چیز کی تفصیل اس کے بعد حضور مولانا صاحب اور باقی حضرات جو تقریریں فرمائیں گے، اگر ان کو اس آیہ کریمہ کی روشنی میں سنیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ روشنی آنے پر وہ ظلمت کیسے ہٹی، وہ ظلمت کیا تھی، اور ہمیں اس روشنی سے کس قدر فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد عربی، میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ محمد عربی کا برو ہر دو سراس، محمد عربی کا برو ہر دو سراس، کسے کے خاک درش نیز خاک برسرے ہو، جو اس در کی خاک نہیں بنے گا اس کے سر پر خاک بنے گی۔ اور اس وقت سے جب سے ہم نے حضور سرور کائنات کی حسوہ حسنہ سے روگردانی کی، منہ سے اقرار کرتے ہوئے، دل سے انکار کرتے ہوئے، آج جو ہماری حالت ہوتی ہے روحانی، اخلاقی، سماجی، جماعتی، سوشل، مورل، جو نام بھی آتے ہیں، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر وہ عربستان جو کہ ظلمات کے گہرے گڑھے میں پڑا ہوا تھا، 20 برس کے اندر اندر وہی عرب بدو جسے کہ انسانیت اور تعلیم کے لحاظ سے بدترین انسان سمجھا جاتا تھا، 20 برس کے اندر اندر نہ صرف اسے سیاسی طور پر پھیلایا، نہ صرف اسے اتنی بڑی حکومت دی جو کہ ایک طرف یورپ تک پہنچی، دوسری طرف ہندوستان تک پہنچی، تیسری طرف ایران تک پہنچی، چوتھی طرف افغانستان تک پہنچی، تمام دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور نہ صرف سیاسی طور پر بلکہ تعلیمی طور پر بھی وہی بدو، وہی جاہل بدو 20 برس کے اندر اندر وہی نور آ جانے سے یکدم اس کی آنکھیں اتنی کھل جاتی ہیں کہ وہ دنیا کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ یہ وہی 20 برس کا کرشمہ ہے، وہی 20، 25، 30 برس کا کرشمہ ہے جو آج تک ہم اس کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اگر یہ کوئی جذباتی بات نہیں، ویسے تو جس کا دین کچا بھی ہو اس کا بھی اعتقاد اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے سب چیز اسی میں موجود ہوتی ہے۔ میں جذبات سے کام نہیں لیتا، میں تو تاریخی واقعہ بیان کرتا ہوں کہ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ جب کبھی بھی مسلمانوں نے یا کسی غیر مسلمانوں نے بھی ان تعلیمات پر جو کہ حضور سرور کائنات نے دنیا کے لیے لائے، جس نے بھی اس پہ عمل کیا اس نے نتیجہ حاصل کیا۔ میری اپنی تاریخ یہ بتاتی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 20-25 برس صحیح طریقے سے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں نے وہ نتیجہ بتایا جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ اس کے بعد جب میں نے چھوڑ دیا تو میری یہ حالت ہوئی جو کہ آپ دیکھتے رہے، اور پھر جب کبھی بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے میں جاگا
میری آنکھیں کھلی، میرے آنکھوں کے سامنے سے یہ لا علمی، جہالت اور بے دینی کی تاریکی جب کبھی بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی ہٹی تو میں نے کرشمہ کرتے دکھایا. اور ایک کرشمہ آخری کا تو یہ گناہگار انسان بھی آپ کے سامنے کھڑا کہ جب مسلمانوں نے اپنے آپ میں ایک ہی سبق پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپس میں اتفاق کر دیا، صرف اس اتفاق پر، اور وہ اتفاق کی کوئی خاص بنیادی چیز نہیں تھی، خالی اس ایک آدمی نے کھڑے ہو کر مجھے بلایا اور میں نے لبیک کہا، تو یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر بڑی حکمت دی. اور اگر میں صحیح طریقے سے، جس طریقے سے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، اگر اس پر میں عمل کروں تو انشاءاللہ پھر یہ تو عمل کی بات ہے صاحب. یہ تو کوئی ہم نے ایسی چیز نہیں پیش کی جو کہ کہتے ہیں کہ صاحب کچوری میں کوئی چیز رکھی ہو، کہا کہ صاحب بہت بڑی قیمتی چیز ہے اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، بیچ میں سے کچھ بھی نہیں نکلے. یہ تو ایسی چیز ہے جس پر کہ ہم تجربہ کر چکے ہیں، تو میں ایسا مسئلہ کوئی نہیں پیش کرتا جو کہ پہلے اس کا تجربہ نہ کیا گیا ہو. مسلمانوں کے لیے اور تمام دنیا کے لیے یہی ایک راستہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلکہ یہ کہا، اور جیسے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ دین مکمل ہوا ہے. یہ نہیں کہا کہ نیا دین لائے، دین تو وہی اللہ تعالیٰ ایک، اس کی دنیا ایک، اس کی کائنات ایک، اس کا مذہب ایک، اس کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئی. تو یہ کوئی میرے گھر کی کھیتی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی چیز ہے اور سب بندگان خدا کے لیے ہے. جس نے اسے اپنا لیا، جس نے اسے قبول کر لیا اس نے پھل پا لیا، جس نے نہیں، جس نے کھیتی کو کوئی محنت نہیں کی اسے کچھ نہیں ملا، جس نے کھیتی میں ہمت کی اسے سب کچھ مل گیا. تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کی تفسیر تو علماء کرام خود ہی کریں گے، اور ان کی جو تقریریں ہوں گی وہ اسی کی تفسیر ہوگی. ہمارے لیے تو بس یہی ثواب کے لیے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میں حاضر ہوا. باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس کی تعریف یہ اس زبان سے، وہ تو جیسے غالب نے فرمایا ہے کہ ہر کس قسم بدانچ عزیز است می خورد، ہر کس، ہر ایک آدمی جو چیز پسند ہوتی ہے اسے اس کی قسم کھاتا ہے. ہر کس قسم بدانچ عزیز است می خورد، سوگند کردگار بجان محمد. اور غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، یہ وہی جس نے پیدا کیا وہی جاننے والا ہے. غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، کان ذات پاک مرتبہ دان محمد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرات، اب فضیلت مآب کمشنر بھارت ہیز ایکسلنسی کدوائی صاحب آپ کے سامنے کچھ الفاظ کہیں گے. علماء دین، برادران ملت، مجھے کل جس وقت میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ میری یہاں حاضری ضروری ہے، میں یہی سمجھا تھا کہ شاید مجھے مولانا نورانی صاحب کو سننے کے واسطے بلایا جا رہا ہے. میں اپنی کمزوریوں سے واقف ہوں. میں جانتا ہوں کہ دین کا معاملہ کس قدر مشکل ہوتا ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جہاں تک میرا علم ہے وہ اس قابل نہیں کہ میں ایک مجمع میں کہ جس میں مسلمان اپنے رسول مقبول کے بارے میں سننے کے واسطے جمع ہوئے ہوں، اس وقت میرا ایسا ایک نااہل آدمی ان کے درمیان میں کھڑا ہو کر ان کو رسول کے بارے میں یا مذہب اسلام کے بارے میں کچھ تلقین کرے.
مگر علماء کرام کی جو عزت میری نظروں میں ہے اس کے بعد اس کا بھی سوال نہیں ہوتا کہ جس وقت مولانا نورانی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کو شریک ضرور ہونا چاہیے، میں انکار کروں اور یہاں آ کر کھڑا نہ ہو جاؤں۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ میری زندگی میں کچھ ایسی خوش قسمتیاں شامل رہی ہیں کہ جن کی بنا پر مجھے اس مذہب اسلام کے سینٹر سے، جس کو ہم سعودی عربیہ کہتے ہیں، اس میں بہت کافی دن رہنے کا اتفاق ہوا۔ میری خوش قسمتی یہ بھی رہی ہے کہ میں نے بار بار حضور سرور کائنات کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر، گھنٹوں کھڑے ہو کر، اور ان کی زندگی پر جو کچھ میں نے سوچا ہے، جو کچھ میں نے پڑھا تھا، اس کو سوچنے کا بھی مجھے موقع ملا۔ حضرات، جہاں تک میرا علم مجھے مدد کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کی زندگی کا کوئی لمحہ نہیں کہ جس میں حضور سرور کائنات کی مثال اس کے واسطے مشعل راہ بننے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات ایک انسان کی حیثیت سے ہم میں آئے۔ اللہ کو جس وقت اپنے رسول کو بھیجنا تھا، وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ انسان میں سے نہیں، کسی دوسرے طبقے سے وہ بھیجتا اور اس کے ذریعے سے ہدایت کرتا، یا کوئی اور ذریعہ وہ اختیار کرتا، مگر ایک انسان ہی کو ہم میں رسول کر کے بھیجا گیا۔ اور اس انسان کو جس طرح کی انسان کی زندگی میں تمام اسٹیجز ہوتے ہیں، وہ بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بڈھا ہوتا ہے، لڑکوں کا باپ ہوتا ہے، اپنے لڑکے لڑکیوں کی شادی کرتا ہے، اور اس کے طرح طرح کے جذبات اپنے اور اپنی اولاد کے واسطے ہوتے ہیں۔ حضور سرور کائنات اسی طرح پیدا ہوئے، اسی طرح جوان ہوئے، اسی طریقے سے ان کی شادیاں ہوئیں، اسی طریقے سے ان کے اولاد ہوئے۔ اب آپ دیکھیے کہ شروع سے آخر تک بحیثیت بچے کے حضور سرور کائنات نے اپنے طریقے سے ثبوت دیا، اپنے طریقے سے بتایا کہ ایک بچے کو کے فرائض کیا ہیں، ایک بچے کو اپنے والدین کی طرف کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے، اپنے والدین سے کس قسم کے اس کو محبت ملنا چاہیے۔ حضور سرور کائنات کے والدین کو تو پہلے انتقال ہو چکا تھا، مگر یہ کہ ان کے دادا نے ان کو پالا، مگر کس طریقے سے بزرگوں نے ان کی پرورش کی۔ پھر حضور جوان ہوئے۔ ہم میں سے بہت سے آدمی جوان ہیں، اگر وہ اپنے دامن کی طرف دیکھیں تو وہ محسوس کریں گے کہ ان میں کیا کیا کمزوری ہوئی، مگر حضور کی جوانی کے زمانے میں ان کا خود اتنا اثر ہو گیا تھا مکے میں کہ ان کو لوگ امین کے نام سے تخاطب کرنے لگے تھے۔ کیا یہ ایک بات ایسی نہیں ہے کہ جس پر ہم مسلمانوں کو تعجب ہو اور فخر ہو کہ جوانی کی حالت میں جس وقت تمام قسم کے عیوب انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں، اس وقت حضور میں وہ خوبیاں موجود تھیں کہ جن کی بنا پر وہ امین کہلائے۔ بات کو آپ کی شادی ہوئی، آپ شوہر ہوئے، اور بحث شوہر کے آپ نے جو بیویوں کے ساتھ برتاؤ کیا وہ بھی ایک مثال ہے۔ آپ غربت سے اٹھے، غربت میں کس طریقے سے آپ نے زندگی بسر کی۔ اکثر ہم میں خرابیاں غربت کی وجہ سے آ جاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے کی کمی اگر ہے، غربت ہمارے پاس ہے، اگر اس کی وجہ سے کوئی کمی آ جائے تو وہ قابل معافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حضور کی تواریخ، حضور کی زندگی پر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو آپ کو کہ غربت میں بھی کس ڈگنیٹی سے ایک آدمی بیہیو کر سکتا ہے۔ پھر آپ امیر ہوئے، مگر عمارت، آپ حکمراں تو ہو گئے، مگر اس قسم کی عمارت نہیں کہ
کہ جس طرح کی عمارت ہم سب میں اکثر آ جایا کرتی ہے، اس طرح کی عمارت نہیں کہ جس کا نشہ ہو۔ امیر ہو کے آپ منکسر مزاج ہوئے، آپ نے اپنی عمارت کا فائدہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کو پہنچایا اور خود وہی غربت کی زندگی جو پہلے تھی اس پر عمل کرتے رہے۔ آپ محکوم رہے۔ محکوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو مجبوراً ہر قسم کی زیادتیاں برداشت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ زیادتیاں حضور کے ساتھ ہوئیں، مگر وہ جو محکوم میں جذب انتقام پیدا ہوتا ہے، وہ محکوم میں جو جذب نفرت پیدا ہوتا ہے، وہ حضور میں کبھی پیدا نہیں ہوا۔ مولانا صاحبان آپ کے سامنے مثال پیش کر سکیں گے کہ باوجود اس کے کہ آپ کے مخالفین نے آپ کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے، مگر ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے کہ جس میں حضور نے اس ظلم کا ظلم سے جواب دیا ہو۔ آپ حاکم ہوئے، مگر حاکم ہونے کے بعد ایک آدمی بھی، ایک نفس نفیس بھی مکے یا مدینے میں نہیں تھا کہ جس کو یہ شکایت ہوئی ہو کہ یہ حاکم نے ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی کی۔ غرض میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک مسلمان کو اپنے ہر شعبے زندگی کے واسطے ایک راستہ دکھائی دے سکتا ہے وہ، اور اگر اس کا اچھی طریقے سے مطالعہ کیا جائے تو مسلمان کو بہت کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ حضرات، میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ اس مسئلے پر ایک زیادہ گفتگو کرنا یا کسی جذبے سے آپ کے سامنے کھڑا ہونا کہ میں تلقین مذہب کروں گا، یہ میرے واسطے ناممکن ہے اور نہ میں اپنے کو اس قائل سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب ایسی مقتدر ہستیاں آپ کے سامنے ہیں جیسے مولانا نورانی صاحب ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ ہم آپ انہی کو سنیں، ان سے حالات سنیں، رسول کے بارے میں سنیں، اسلام کے بارے میں سنیں، اپنے فرائض کو سوچیں اور اس سے کوشش کریں کہ صرف نام ہی کہ ہم مسلمان نہ رہیں بلکہ اسلام پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ خدا